اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات وبراج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین علیہ السلام کا احسان جتنا یاد ہے کوشش کریں صلوات اتنی بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اجازت نوکری شروع کریں جناب۔ آل محمد کے خالق آپ کو اور بانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ حسین علیہ السلام کی پاک اماں آپ کی اور بانیان کے مال رزق عزت معرفت میں اضافہ فرمائے۔ کونین کی ملکہ آپ کی مرحومین بانیان کی مرحومین ملت کے شہداء کے مزید درجات بلند فرمائے۔ اور آشوب سے پرخطر سے زمانہ میرا مولا ہر عزادار کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے وارث کے ظہور میں میرا مولا تعجیل فرمائے۔ ہم گناہ گاروں کو مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ عظیم شخصیات عظیم چہرے میرے دائیں بائیں آگے پیچھے خوبصورت انداز میں تشریف فرما ہے۔ جتنے قدم آپ چل کیے ہیں یقیناً ذکر کے لیے ہیں، بس تھوڑی دیر مجھے کوشش کرنا میرے ساتھ سفر کرنا تاکہ دو تین باتیں میں آپ سے کر سکوں۔ میرے بعد ایک بہت عظیم شخصیات تشریف فرما ہے، بہت بڑے بڑے نام بیٹھے ہیں۔ جناب وسیم بلوچ صاحب تشریف فرما ہے، جناب علامہ آصف رضا علوی صاحب، احسن کاظمی صاحب، قبلہ مولانا مرتضیٰ صاحب، اور میرے سامنے بہت بڑی ہماری شخصیت پاکستان سے تشریف لائی ہیں جناب فیصل رضا عابدی صاحب، اور آپ اتنے عظیم چہرے ہیں کہ جناب عمار یاسر صاحب۔ 50 صفات، بات شروع ہو گئی ہے جی۔ اللہ کی اس بھری کائنات میں چہروں پر تھوڑی سی اداسی ہوتا ہوں۔ اللہ کی اس بھری کائنات میں مہربانی 50 صفات ایسی ہیں، 50 جو نہ کسی نبی میں ہیں، نہ کسی ولی میں ہیں، نہ کسی شہید میں ہیں، نہ کسی صدیق میں ہیں، نہ کسی حجت میں ہیں، نہ کسی معصوم میں ہیں، نہ کسی صاحب کتاب میں ہیں، نہ کسی صاحب کلمہ میں ہیں، نہ کسی صاحب امت میں ہیں۔ اللہ کے کسی معصوم میں وہ 50 صفات نہیں ہیں، صرف اور صرف میرے مرشد حسین میں ہے۔ جو ہاتھ اٹھا ہے یہی ہاتھ تو خیرات لے رہا ہے سیدہ کی بارگاہ سے۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا خدا کرے اس کی مجبوری نہ ہو۔ سارے نوکری کر لو، عبادت ہے، اس میں مرتضیٰ ہے۔ سارے واہ واہ سید 50 کی 50 صفات صرف اور صرف حسین میں ہے۔ سر نہ مارنا بھائی، مطمئن ہو کے سنو یا زبان سے کوشش کرنا۔ ہاں، سر مارنے والا بندہ باقی سب کچھ ہوتا ہے، شیعہ نہیں ہوتا۔ اس پہ پھر 10-12 آیتیں پڑھ دوں گا، پھر آپ ناراض ہو جائیں گے۔ پھر آپ کی ناراضگی میں مول لینا نہیں چاہتا، جیسا آپ خود بخود ہی بیدار رہیں۔ 50 کی 50 صفات صرف حسین میں ہے۔ ایک صفت ایک مجلس مانگتی ہے کہ ایک صفت پر ایک مکمل مجلس ہو سکتی ہے۔ 50 صفات ہیں تو 50 مجلسیں کم از کم بنتی ہیں، اور نہ میرے پاس 50 دن کا وقت، نہ آپ اور پڑھنے والے اتنے حضرات تشریف فرمائے۔ بس 1-2 صفات پر بات کرتے ہیں، پھر آپ کی توجہ ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر 2 جملے مصاحب کرو، میری دعا ہوگی ضروری میں نے 40-45 منٹ پڑھنا ہے، وہ جہاں تک آپ خریدیں گے وہیں تک نوکری کرنی ہے نا۔ پہلی صفت جو صرف حسین میں ہے، کسی اور میں ہو تو مجھے یہیں پہ روک لینا ہے، بعد میں بات نہیں کرنی ہے، یہیں پہ روکنا ہے۔ پہلی صفت جو صرف حسین میں ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ کے سارے نبی، ولی، شہید، صدیق، حجت، معصوم، امام، پیغمبر، سارے معصوم حسین کو ملنے آتے ہیں، حسین کسی کو ملنے نہیں جاتا۔ جو ہاتھ اٹھا ہے یہ ہاتھ سیدہ سے خیرات لے رہا ہے۔ ماتمی بولنا باقیوں کی خیر ہے، ہاتھ اونچے بلند کرو، حیدری
واہ 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 واہ. سبحان اللہ. آپ کی کیا بات ہے, آپ کی کیا کامل زیارات میں ہے, یا آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. حسین کسی کو ملنے نہیں جاتا. پتہ نہیں میں کیوں یہ بات شروع کر کھڑا ہوں. ہاں پتہ نہیں کوئی چند لوگ خریدار ہوں گے, کوئی نہ کوئی نکل آئے گا. سارے نہ صحیح تو ایک آدھے خریدار نکل آئے تو کام ہو جائے گا. حسین کسی کے سلام کو نہیں جاتا. توجہ بھائی, آپس میں بولنا تو باہر بولو یار. حسین کسی کو, ہاں یہ جب جتنی دیر مجلس ہوگی یہ حسین کا گھر ہے. جو اس کے اندر ہے وہ شبیر کا قیدی ہے. پھر قیدی اپنی مرضی نہیں کرتے, مولا کی مرضی پہ رہو, داد نہ دو لیکن توجہ رکھو. 50 کی 50. پہلی صفت, حسین کسی کو سلام کرنے نہیں جاتا, سارے حسین کو ملنے آتے ہیں. دنیا میں یہ مجلس دیکھی جا رہی ہے, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں, اسی جملے پر ضرور توجہ کرنا. حسین کیوں نہیں ملنے جاتا؟ چونکہ کربلا کے میدان میں, جناب جماعت میں بیٹھے بس وہ سر اٹھانا, کربلا کے میدان میں, چونکہ کربلا صرف رونے پیٹنے کا نام نہیں ہے, کربلا کی حقیقت میں جانا پڑے گا. کربلا کے میدان میں جب حسین اس عہد کے سامنے خود عہد بن کے بیٹھا, ایک دو, اب ہاتھ گننے پڑیں گے. سر مارنے والے زیادہ ہیں, حسین کو سلام کرنے والے ہاتھ تھوڑے ہیں. مہربانی بھائی جان, ہاتھ بلند کرو جس کے اندر علی حیدری. اللہ اکبر, کیا بات ہے. کتنے خریدار پیر منتظر شاہ جی نکلے, اکیلا ہو کے ٹیلے پر بیٹھا ہے, تنہا یکتا, قبضہ ذوالفقار پر حسین کی پیشانی. فہاتف بہاتف, ہاتف غیبی سے آواز ہے اللہ کی. حسین جی میرا مالک. ہائے ہائے یار, میں سنتا ہوں کوئی اور پڑھے تاکہ پتہ چلے قیمت دینی کتنی پڑتی ہے. حسین جی میرا مالک. اللہ کہتے ہیں حسین جو کچھ تو نے کیا ہے اس کی جزا جنت نہیں. واہ 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 واہ, جو بول پڑے ہو کہ صرف تجھے جنت دوں. جملہ میں کہوں گا, شبیر کے ماتمی جاگنا, حسین کے زادار جاگنا, آغا آرگنائزیشن کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہو گیا ہوں. جہاں بک گئی تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ پھر جسے پسند کرتے اسے سنتے بھی رہے. ہم سے اتنا سفر نہیں ہوتا. جھولی اٹھا کے آپ کو دعا بھی دوں گا, ایک ہاتھ بھی بلند ہو گیا میری حوصلہ بلند ہو جائے گا. حسین سے اللہ کہتے ہیں حسین صرف تیرے کاموں کی جزا جنت دوں تو یہ کوئی جزا نہیں ہے, چونکہ جنت تو تمہارے نوکر مٹی کے بھاؤ بیچتے ہیں. جو ہاتھ اٹھا ہے یہ ہاتھ سید جی 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 جی. اللہ اکبر, ہاتھ بلند کرو جوان سارے, مہربانی. حیدری سلامت رہے آپ, سلامت رہے آپ. علی کے چھٹے درجے کا نوکر ہے بہلول. آج کے بندے کہتے ہیں یہ بہلول واقعہ انہوں نے گھڑ لیا ہے, من گھڑت واقعہ ہے. اچھا جی, اتنا یہ من گھڑت واقعہ ہو گیا. کس دور کا بہلول ہے؟ 7ویں مولا کے دور میں ہے, چھٹے مولا کے دور میں بھی ہے. اچھا چھٹے مولا کے دور کو گنے تو پھر 7واں مولا, 8واں مولا, 9واں مولا, 10واں مولا, 11ویں مولا, آخری سرکار. بہلول کے بعد تک 6 معصوم ہیں. کوئی ایک معصوم تو کہہ دیتا کہ ہم بہلول کی بیچی ہوئی جنت کے وارث نہیں. ایک دو, پھر ہاتھ گرنے پہ گئے نا. تصویریں تو بڑے بڑھوایا نہیں, داد بھی دے نا. کوئی ایک معصوم تو کہتا نا. 11ویں مولا کے جنازے کی پہلی صف میں کھڑا ہے بہلول. سر نہ مارو نا, سر اٹھانا. اللہ کہتے تیری جزا صرف جنت دوں تو یہ کچھ بھی نہیں. کائنات تجھے لکھ دوں. دنیا نا کائنات, دنیا صرف یہی دنیا, ایک جہان. کائنات 18,000 عالمین کو کہا جاتا ہے. کائنات حسین تجھے لکھ دوں تو بھی تیری جزا نہیں دیتی, تھوڑی ہے. یہ ممبر آل محمد عباس مولا کا علم ہے. جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ نے کسی گناہگار پہ لعنت نہیں کی, صرف جھوٹے پر لعنت کی ہے. میں جھوٹ بولوں اللہ کی لعنت کی زد میں ہوں. پردہ داروں میں میری مخدومہ تشریف فرمائے, حسین کی ماں مجھ سے ذاکری چھین لے اگر میں جھوٹ بولوں. اتنی بڑی بد دعا اپنے آپ کو دے رہا ہوں, پھر آپ نہ بولیں تو معافی مانگنا گھر جا کے علم عباس پکڑ کر کہ ہمارا ہاتھ حسین کے سلام کے لیے اٹھا ہی نہیں ہے. اس وقت اللہ نے کہا کائنات لکھ دوں تو تیری جزا کچھ نہیں. تو پھر کیا ہے؟ اللہ کہتے انا جزاؤ کا یا حسین, تیری جزا میں خود اللہ ہوں.
ہاں اب جو ہاتھ اٹھا ہے یہی تو عاشق حسین کا ہاتھ ہے. مار بھائی. سدس جی ہو جناب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. انا جزاؤ کا یا حسین, تیری جزا میں ہوں. کربلا مذاق ہے؟ کربلا حادثہ ہے؟ کربلا ایکسیڈنٹ ہے؟ نہیں, کربلا معاہدہ ہے. کون بولے ہیں جی مہربانی؟ اللہ اور حسین کے درمیان ایک ایک حرف حسین نے کربلا کا اللہ کو لکھوایا ہے عہد میثاق میں. سار اٹھانا سرکار. ایک ایک شہید کا نام لکھوایا ہے, شہید کا مذہب نہیں پڑھ رہا, شہید کا وطن لکھوایا ہے, شہید کا سن لکھوایا ہے, کس علاقے کا ہوگا یہ لکھوایا ہے, کربلا میں کتنے سن سال مہینے کا ہوگا یہ لکھوایا ہے. 72 چنے ہیں, 71 چنے ہیں حسین نے, 72 میں تو خود حسین ہے. اور یہاں پر ایک آیت پڑھتا ہوں پھر اپنے آپ کو داد دوں گا جہاں سے جہاں تک جاؤں گا, آپ چلو مطمئن ہو کے سنیں. یہ حروف مقطعات ہے نا قرآن میں, الف لام میم, وہ بریکٹ میں بند کر دے, اس کا ترجمہ نہیں کیا کہ ہمیں نہیں پتا. قرآن میری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے تو اس کا مجھے پتا کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسے الف لام میم کا نہیں پتا تو پھر میں ہدایت کیسے لوں؟ تیرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا, مولا یہ الف لام میم کی حقیقت کیا ہے؟ دعا کرنا, مولا کی قسم میں بہت بڑی بات. الف لام میم کی حقیقت کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جس چیز کی تمہیں سمجھ نہ لگے نا تو اس کی عدد نکال لو. جس کے ساتھ وہ عدد ہوں پھر وہ اسی کے لیے نازل ہوئی ہے. سرکار فرماتے ہیں الف لام میم کی عدد نکالو. پورا پنڈال اٹھ کے بولے تو دانت تھوڑی ہے, نہ بھی بولو تو میں راضی. فرماتے ہیں الف کیا ہے؟ 1. لام کے عدد ہے 30, میم کے ہیں 40. 30 اور 40 70 اور 1 71. تیرا جعفر مولا کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں مجھے حسین کے 71 ساتھیوں کی قسم. واہ 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 واہ. سلام ہے اس حسین کے ماتمیوں کو, سلام ہے شبیر مولا کے عزاداروں کو, سلام ہے ان ہاتھوں کو جس کے اندر علی رہتے. اونچا بولے حیدری. واہ 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 واہ. یہ 71 چناؤ ہے حسین کا. پیر ساجد شاہ جی 71 چنے ہیں حسین نے. یہی وجہ ہے کہ جب کریم کربلا مکے سے کوفہ کی طرف سفر شروع کیا تو عابس شاکری یہ کربلا کا شہید ہے, حسین کا ساتھی ہے, صحابی ہے میرے مولا کا, اپنے خاندان قبیلے کا بہت بڑا سردار اور مالک تھا. تو عابس شاکری کے خیمے لگے ہوئے تھے راستے میں, ساتھ حسین مولا نے خیمے جا لگائے. یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں. عابس شاکری اپنے نوکروں سے کہتے اپنے خیمے نا ان خیام سے دور کرو. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے یہ ہے رسول کے بیٹے کے خیمے, اگر اس نے بلا لیا تو پھر جانا واجب ہے. یہ کہا عابس نے. ادھر سے میرے مرشد حسین بولے عباس جی مولا, ایسے دور ہوتا جا رہا ہے عابس, اس کا نام ہے معاہدے میں. مرشد حسین کا پیغام پہنچا. ایک گھوڑا, ایک تلوار, ایک نوکر لے کر لشکر حسینی میں شامل ہوا. 2 محرم کو کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھ وارد ہوا. 10 محرم کا دن چڑھا. اپنے اپنے ضمیر کی عدالت میں جھانک کے پھر داد دینی ہے ورنہ نہیں دینی ہے. 10 محرم کا دن چڑھا. عابس شاکری میدان کی طرف جانے لگا. اکیلے نہیں گیا, اپنے نوکر کو بھی ساتھ لے گیا, غلام کو, خود گھوڑے پہ سوار, غلام کی بلا پیدل. یہ قانون حرب ہے, جنگ کا اصول ہے کہ ہر بہادر میدان میں جا کے رجز پڑھتا ہے. اسے تعارف کہتے ہیں, میں کون ہوں, باپ کا نام کیا ہے, قبیلہ کون سا ہے, لڑنے کا انداز کیا ہے, اسے رجز کہتے ہیں. ہر بہادر, ہر جنگجو رجز خود پڑھتا ہے. عباس کی علم کی قسم ہے, کائنات کی پہلی اور آخری مثال ہے عابس شاکری جس نے رجز جنگ کا خود نہیں پڑھا. اپنے غلام سے کہتے تو انہیں بتا میں کون ہوں. آپ اس گھوڑے پہ بیٹھا ہے, غلام کربلا کی دھرتی پہ کھڑا ہے. غلام نے رجز پڑھنا شروع کیا. او شامی ہو, او کوفی ہو, اس کا نام عابس ہے, شاکری قبیلے کا سردار ہے, بہت بڑا جنگجو اور بہادر ہے. اس کا نام بہادر تلوار پر کندہ کرتے ہیں جب جنگ میں جاتے ہیں, اتنا بڑا جری ہے. جب اس نے رجز شروع کیا نا غلام نے, خیام حسینی سے میرے مرشد حسین بولے عابس جی سرکار, اور رجز خود کیوں نہیں پڑھتا؟
کہتے مولا میں تیرے دشمن سے بولنا ہی نہیں چاہتا. یہ ہاتھ نہیں، یہ کشکول ہو گیا ہے، یہ زبان نہیں ہے. حسین کی بارگاہ میں گواہی دی جا رہی ہے. ہاتھ بلند کرے، ہاتھ بول حیدری. جی 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 آپ کی کیا کہیں مولا اس کو ٹوٹا پھوٹا نعرہ کیوں مارتے ہو یار؟ علی کا نام لینے میں کیا حرج ہے؟ پھیپڑا ٹھیک ہے تو اونچا بولو جوان، حیدری. بھئی دیکھو مشکل دور کے ہم خطیب ہیں، مشکل دور ہے یہ. شرک، کفر، نصیریت، فتوے، پتہ نہیں کس کس پنجرے میں بند ہو کر آپ کے عقیدے کی وکالت کرتے ہیں. یہ شاباشی آپ لوگ نہ دیں تو پھر کدھر جائیں ہم لوگ؟ کہاں سے جا کے شاباش حاصل کریں؟ امام حسین تو اور سلامت رکھے سے. یہ دیکھو دیکھو آدم اللہ کا نبی ہے نا، آپ بول کے پھنس گئے ہو، داد دے کے پھنس گئے ہو. مجھے حوصلہ ہو گیا کہ خریدار نکلے ہیں، میں نے کہا تھا نکلیں گے. آدم اللہ کا نبی ہے نا، آدم تک شیطان گیا ہے. کیا چپ کر رہے ہو؟ حوا اللہ کی عصمت والی مخدومہ ہے، اس تک شیطان گیا ہے. ابراہیم تک شیطان گیا ہے. آپ جیتے رہے. اسماعیل تک اس نے ناکام کوشش کی ہے. ہاجرہ تک بھی گیا ہے. اپنے گھر میں اے سی لگا کر یا اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر حسین کے ماتمیوں کو کافر، مشرک، نصیری، غالی کہہ دینا آسان ہوتا ہے، کربلا کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. شیطان آدم تک گیا ہے، کربلا میں جون تک بھی نہیں آیا. ہاتھ اٹھاؤ، سر نہ ہلاؤ سرکار. جو ہاتھ اٹھائے یہی تو خیرات لینے. آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے. حسین جی 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 اچھا 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 دیکھو 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 ایک اور نظریے سے کربلا کو دیکھو. داد نہ دینا، داد نہ دینا. آپ نے بہت مہربانی، آپ بلند ہو گئے ہیں، لیکن سمجھنا سے کوشش کو. جس ٹی وی چینل کو کھولو کوئی نہ کوئی مولوی بیٹھا ہی ہوتا ہے نا، اور بحث ہو رہی ہے، گمراہ کر رہا ہے. دو شہزادوں کی جنگ تھی، 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 دو شہزادوں کی جنگ تھی. چلو ہم شیعہ ماننے میں سب سے آگے ہیں. آج اس مرکزی اجتماع میں پورا یورپ اکٹھا ہے، پورا انگلینڈ اکٹھا ہے. یہاں سے پاکستان تک کے عظیم عظیم چہرے اور شخصیات اور بہت بڑے عزادار پاکستان سے تشریف لائے ہیں. ایک ایک عزادار کا نام لوں تو میرا ٹائم سارا ختم ہو جائے گا. میں سب کو دعائیں دے رہا ہوں. مان جاتے ہیں ہم کہ دونوں شہزادے تھے، لیکن یہ جو بچے بیٹھے ہیں، ان بچوں کے سامنے دونوں شہزادوں کا تعارف تو کروانا ہے نا. مسکراؤ تو صحیح، داد نہ دو. لبوں پہ مسکراہٹ بھی نہیں آتی. نوجوان نسل کو دونوں شہزادوں کا تعارف تو عقیل بھائی کروانا ہے نا، کہ وہ کون تھا، وہ کون تھا. دونوں شہزادوں کے آئے جعفر جتوئی، اپنے آپ کو داد دے رہا ہوں. واہ 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 واہ، جان چھوٹی آپ کی واہ واہ کرنے سے. دونوں شہزادوں کے حسب نسب پہ بات نہیں کرنی، جناب کو تکلیف ہوگی. ایک دو پھر ہاتھ گننے پڑ گئے. دونوں شہزادوں کا سامان گنواتے ہیں کہ شام والا کربلا لے کے کیا آیا، مدینے والا اسد شاہ جی کربلا لے کے کیا گیا. یہ حسین کے واسطہ اللہ کو بھی دوں تو وہ میری دعا رد نہیں کرے گا. میں آپ کو حسین کا واسطہ دے رہا ہوں جو ماتمی بیٹھے ہو، بس باقیوں کی خیر ہے. ماتمی جاگنا. شام ایک ایک لفظ پوری تاریخ ہے، پوری تاریخ بند ہے ایک لفظ میں، اگر آپ کو محسوس ہو تو. شام والا شام سے اپنی دادی کی جرت کو لے کے چلا، مدینے والا اپنی دادی کی طہارت کو لے کے چلا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ ہاتھ محتاج نہیں ہو سکتا جو ہاتھ بارگاہ مرتضیٰ میں اٹھا ہوا ہے. جلدی 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 ہاتھ بلند، ہاتھ بلند، ہاتھ بلند، جلدی کریں، جلدی. حیدری
شام والا اپنے دادے کی لالچ کو لے کے چلا، مدینے والا اپنے دادے کی سخاوت کو لے کے چلا۔ جملہ کہوں، بزرگ دعا دے رہے نوجوان ایک بھی چپ کر کے تو جوانی کا فائدہ کوئی نہیں۔ جوانی حسین کے لیے بنی ہے، فائدہ لیا کرو جوانی سے۔ جوانی بازار کے لیے نہیں بنی، جو جوانی بازار میں ضائع ہو جائے اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے، جو جوانی شبیر کے کام آ جائے وہ علیہ السلام بن جاتی ہے۔ جوان سار اٹھانا۔ شام والا بڑوں بڑوں کو لے کے چلا، مدینے والا چھوٹوں چھوٹوں کو لے کے چلا۔ جو کام شام والے کے بڑوں کو بہت بڑے لگے وہ مدینے والے کے چھوٹوں کو بہت چھوٹے لگے۔ اور شام کا تیرا حاکم اتنا بزدل تھا، اتنا بے غیرت تھا، اتنا بے حیا تھا، اس نے کم از کم 36 ممالک میں یا 38 ممالک میں خط لکھا تھا، میرا حسین سے مقابلہ ہے، میری مدد کو فوج بھیجو، میرا حسین سے مقابلہ ہے، میری مدد کو فوج بھیجو، میرا حسین سے مقابلہ ہے، میری مدد کو فوج بھیجو۔ اس نے میرے مرشد حسین کے ڈر سے کربلا کے میدان میں 9 لاکھ فوجی اکٹھے کیے ہیں۔ اٹھ کے بھی بولو تو داد تھوڑی ہے، اتنا بہادر ہے میرا مرشد حسین۔ وہ 72 کو بھی چراغ بجھا بجھا کے کہتا رہا جس نے جانا ہے جاؤ، جس نے جانا ہے۔ شاباش، صدقے جاؤ ان ہاتھوں پر جو ہاتھ حسین کو اب سلام کر رہے ہیں۔ اللہ دعا آپ سلامت رہے۔ اگلے پچھلے مل کے ہے حیدری، آپ کو میں واہ واہ کہوں، یہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جی 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 جی، یہ کربلا ہے۔ ہاں حقیقت میں جانا، حقیقت میں جانا چاہیے نا۔ یہ حسین ہے جو کسی کو ملنے نہیں جاتا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں سید، جتنے سادات عظام تشریف فرماؤ دعا کیا کرو ہمیں۔ دشمنی تو آڈی ہے بابا جی، گالا ساپڑے پائی ہوئی ہے۔ ہاں دشمنی ساڑی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ہاں جیتے رہو، یا علی یا علی۔ جاگنا سرکار، ہر معصوم کے کرم میں شرط ہے سید، ہر معصوم کے کرم میں آیت ہے۔ آپ کے رسول کے بارے میں اللہ رؤوف بالمومنین، اللہ کہتے ہیں میرے رسول کی جو رحمت خاص ہے وہ صرف مومنین کے لیے، رسول مشرکین کے لیے رحمت نہیں، کافرین کے لیے رحمت نہیں، منافقین کے لیے رحمت خاص نہیں رکھتا۔ ہائے ہائے، جملہ کہوں جناب، کتنی خاموشی ہو گئی، انتظار میں ہو گئی نا، تو پھر جتنی خاموشی اتنا تھوڑا سا بولنا۔ اگر مصطفیٰ ہر بندے کے لیے رحمت ہوتے تو رہب کو بیٹے خود دیتے۔ بابا رسول بیٹے دینے پہ قادر ہے، بیٹے دے سکتے ہیں، لیکن جو لینے آیا ہے وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا، وہ ابن اللہ کا عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ چلو اس بات کو ایک اور نظریے سے دیکھو، تحفۃ العوام تو آپ کے گھروں میں ہوگا، ہر شیعہ گھر میں ہوتا ہے۔ معصوم تمہارے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے جتنے نبی ہیں نا وہ عدل کی کرسی پر بیٹھتے ہیں، اور اللہ کے جتنے ولی ہیں وہ فضل کی کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ بہت مہربانی، آپ سلامت رہیں کہ آپ پہنچ گئے ہیں۔ عدل اور فضل کیا ہے میں گزارش کرتا ہوں، حق کے مطابق دینا عدل ہے۔ سر نہ مارنا، آپ چڑ ہے مجھے سر مارنے سے، میں پریشان ہو جاؤں گا۔ حق کے مطابق دینا عدل ہے، حق نہ بنتا ہو پھر دینا فضل ہے۔ راہب گیا ہے عادل سے بیٹے مانگنے، ابھی بھی چپ کر گئے ہو؟ راہب گیا ہے عادل سے بیٹے مانگنے، نہیں لکھے ہوئے نہیں ملیں گے، یہ عدل ہے۔ نہیں لکھے ہوئے تو نہیں ملیں گے، یہ عدل ہے۔ رسول نے کہا نہیں لکھے ہوئے تو نہیں ملیں گے، یہ عدل ہے نا۔ بس وہ ہے وہ عادل کی بارگاہ سے روتا ہوا نکلا، گلی کا موڑ مڑا، سامنے 4 سال کے فضل والے سے ہو گئی ملاقات۔ ہاتھ بلند کرنا بھی جوان حلالی سارے مل کے حیدری۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔
पढ़ देते हैं हम कि दोनों भाई खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? मेरे बच्चों की तरह है जो मट्टी से खेलते हैं, कोई खेल शेल नहीं था, दोनों भाई खड़े थे इकट्ठे। हसन चुप रहे। हाँ, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के आखिरी सजदे की कसम, मौला शब्बीर मौला के लहू की कसम, इससे बड़ी कसम है ही नहीं। अगर मैं यहां बैठ के सुनता होता जहां ये मेरे भाई बैठे हैं अकील भाई, कोई और खतीब जाकिर आलिम पढ़ते होते, पता नहीं मैं कितनी कीमत देता, लेकिन मजबूरी है, पढ़ मैं रहा हूं, सुन सरदार रहे हैं, नौकरों के दिल टूटते रहते हैं, सरदार राजी रहने चाहिए। इतनी बड़ी बात है कि अर्श के ऊपर आप जाके अर्श को झुक के देखेंगे। मेरे मुर्शिद हुसैन चलते 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 राहिब के करीब गए। हुसैन ने नहीं पूछा तेरा नाम क्या है, तू आया कहां से है, तू गया कहां था, तू रो क्यों रहा है, जा किधर रहे, कोई सवाल नहीं किया। अकबर के बाबा ने राहिब का बाजू पकड़कर 4 साल का हुसैन देकर कहते हैं, नहीं मिला ना बेटा। हाँ, चल मेरे साथ में तुझे बेटा लेकर दूं। आगे हुसैन, पीछे 40 साल का राहिब। मेहरबानी, पहला कदम हुसैन ने मस्जिद नबवी में रखा। इस हालत में आपकी निगाह पड़ी, सरकार ने मिंबर छोड़ा, खुतबा रोका, 4, 5, 7 कदम आगे चले, हुसैन को बिला तस्बीह उठाया। आपको मैं सुभान अल्लाह कहूं, सीने से लगाया। 4-5 हजार का मजमा था कराची में, 7 मिनट की दाद है अकील भाई आपके शहर में। ये तो सारे मेरे अपने बैठे हैं। हाँ, वहां ये झूठ बोलने की वजह नहीं कि मैं जो दाद वहां से ले ली, तो कोई पैसे बता रहा हूं कि उनका मेयार समात, खुदा करे कि यहां पर भी मेयार समात बुलंद हो जाए तो बात बन जाएगी। रसूल हुसैन को उठा के वापस पलटे, मुस्तफा जा बैठे लकड़ी के मिंबर पर, हुसैन बैठा है रिसालत के मिंबर पर। शाबाश शाबाश, ये हक बनता है। ये आप जो हाथ उठे हैं, ये जो अब हाथ उठे, अब हाथ ऊपर हो गए हैं तो फिर थोड़ा सा बुलंद हो जाओ, ताकि मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके साथ हम सफर होकर परवाज करूं। अल्लाह करे कि ये मेरे बाजू ना होते, ये पर होते तो मैं आलमीन को सुनाता। हुसैन नाने से कहा, नाना इसे बेटा नहीं दिया। और यार जिस तरह पढ़ना फन है ना, सुनना भी फन है, जिसे सुनने का फन है वो इस्तेमाल करे। नाना इसे बेटा नहीं दिया। मोहम्मद फरमाते लिखा हुआ नहीं। नाना मैं दूं? सदके जाओ इन पर जो हाथ उठे हैं, सदा सलामत रहे हुसैन के ये मातमी। मैं पढ़ता जाऊंगा, जनाब समात फरमाते जाएंगे, मुझे सब कुछ अली की बेटी ने बिन मांगे दिया है। जब मैं शाम गया था तो मैंने मलके आलिया से सिर्फ फेफड़े मांगे थे कि बीबी जब तक मैं जिंदा रहूं मेरा फेफड़े खराब ना हो, चूंकि आवाज निकलती है फेफड़े के जोर पर। फेफड़े ना हो तो बंदे सर मार देते हैं। मेरे फेफड़े ठीक है, मौला करे आपके भी सिहत और सलामती हो, आपके भी ठीक होंगे। जिसका फेफड़े में दम है वो जरा सर उठा के बैठे। हुसैन फरमाते रहब मस्जिद में खड़ा हो जा। रहब मस्जिद के वस्त में खड़ा हुआ, खचाखच भरी हुई है मुस्तफा की मस्जिद मुसलमानों के साथ। उसी मस्जिद में अली मौला भी बैठे हैं, हसन मौला भी बैठे हैं। रहब हुसैन रहब को देखकर कहते रहब एक कह के बिला तस्बीह। शब्बीर ने ऊपर देखा, 2 फिर ऊपर देखा, 3 फिर ऊपर देखा, जीते रहो, 4 फिर ऊपर देखा, 5 फिर ऊपर देखा। जो अब ना बोला वो मुजरिम है हुसैन का। जब हुसैन ने 5 कह के ऊपर देखा, रुखसार हुसैनियत पर मुस्तफा बोसा देकर कहते मेरे बेटे, मेरे चांद, मेरे लाडले, मेरे चंदा, ये 1 2 3 4 5 कह के ऊपर क्यों देखते हो? हुसैन कहते नाना मैं जो कह रहा हूं वो लिखते भी है या नहीं? हाँ, सलाम है, सलाम है। दुआ करना सरकार, हाथ बुलंद करो, हलाली बोलो हैदरी। जी जॉन भाई, पिछले सरदार भी राजी बैठे हो। मेहरबानी। 6 सैयद, 7 हाय हाय, जमीन व आसमान 14 तबक को टांके लगा के मैंने करबला की धरती पर झोली बना के हुसैन के सामने खड़ा हूं। झोली छोटी हो गई। हुसैन की खैरात पता नहीं कितनी होती है, हद ही कोई नहीं। 7
کتنی داد دی؟ حد کر دی. اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد نہیں ملتی، اصول سماعت کے خلاف ہے. لیکن میری بنتی ہے، اگر نوکر کے لیے آج قانون توڑ دو تو جب میری پہلی ملاقات قبر میں علی کے ساتھ ہوگی آپ کے نام کی گواہی دوں گا کہ مولا انہوں نے حد کر دیا جملے پر. سات جب سات حسین نے کہنا رہب نے مسجد کی صفوں کو چیر کر میرے مرشد حسین کے کرم کے رحم کے فضل کے سمندر کے ساحل پہ پہنچا. سبحان اللہ. ہاتھ نیچے نہ کرنا، اب ہاتھ نیچے نہیں کرنے، میں منت کروں گا آپ کی. بلا تسبیح میرے مرشد حسین کے ننھے ننھے پاؤں پکڑے، بوسہ دے کر کہتے مولا بس، سرکار بس، آقا بس، مولا بس، کریم بس. نانے کی جھولی چھوڑ کر رہب کا بازو پکڑ کر میرا مرشد حسین کہتا سننا رام رہب چھوٹے چھوٹے کشکول لے کر حسین سے مانگنے آ جاتے ہو. اگر تو آج بس نہ کہتا تو قیامت کے دن تیری اولاد ایک طرف ہوتی، آدم کی پوری نسل. جی کراں سلامت رہیں یہ ہاتھ جو ہاتھ حسین کو سلام کر رہے ہیں، سدا سکھی رہو. بڑا بڑا زغیلا لکھل اندر. بس واہ واہ. گیا میں ختم، میری چھٹی، پھر ذکر تو الحمدللہ جاری و ساری رہے گا. میرے بات پڑھنے والی ہستیاں منبر پر ہی تشریف فرما ہے الحمدللہ. مولا ان کی زندگی دراز فرمائے. یہ حسین ہے جس کے کرم میں کوئی شرط نہیں. فطرس کا نام تو آپ کو یاد ہے، کوئی فطرس کہتا ہے، کوئی فطرس کہتا ہے. جیسے اب یہ نام تو یاد ہے نا کہ فطرس اس کا اصل ہے. فطرس 6,500 سال کا پرانا مریض ہے. جی پوری ذمہ داری سے گزارش کر رہا ہوں. یہ جب آدم کو سجدہ ہوا تھا اس وقت اس کے پر کٹے ہوئے تھے. اس نے آدم کو سجدہ کیا ہے، اس سے پر نہیں مانگے. واہ 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 واہ. یہ ہے ماتم حسین کے. سجدہ کیا ہے، پر نہیں مانگے. چلو آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں کی کیا بات کریں، خود حسین کے نانا دنیا میں آئے، یہ سوالی بن کے نہیں آیا. 13 رجب کو اللہ کے گھر میں کائنات کا مشکل کشا ہے میرا مرشد علی. کشکول لے کے فطرس نہیں آیا. حسین کی اماں دنیا میں آئی، فطرس بھیک مانگنے نہیں آیا. حسین کے بڑے بھائی آئے، فطرس بھیک مانگنے نہیں آیا. 3 شعبان اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جی مالک 1,00,000 فرشتوں کا قبیلہ ساتھ لے. 1,00,000 فرشتہ نہ، فرشتوں کا قبیلہ. اور ایک قبیلے میں 10 لاکھ فرشتے ہوتے ہیں. اب یہ گھر جا کے حساب کرنا کہ 3 شعبان کو کتنے فرشتے زمین پر نازل ہوئے. 1,00,000 فرشتوں کا قبیلہ جبریل نے ساتھ لیا. اترے وہاں پر جہاں یہ فطرس پڑا تھا پر کٹوا کے. فرشتے پہ فرشتہ، فرشتے پہ فرشتہ، فرشتے پہ فرشتہ. 1,00,000 قبیلہ اتر رہا ہے. فطرس نے پر سمیٹے، جبریل کو دیکھا. جبریل بھائی خیریت؟ ایسے کر کے داد لینا آسان ہے، بات پہ بولنا آپ کا احسان ہے، وہ آپ کا احسان ہوتا ہے. جبریل خیریت ہے؟ کیا ہوا ہے؟ سارے فرشتے زمین پہ جا رہے ہیں، قیامت آ گئی ہے. جبریل کہتے ہیں قیامت نہیں آئی، قیامت کا مالک آ گیا ہے. آئے ہائے ہائے. سدا سلامت رہے حسین کے ماتم میں. جانے لگا ہوں میں آپ کی دعا میں. کون؟ حسین. حسین ہے؟ ہاں. کہتے مجھے اٹھا کے لے چل، میرا حکیم آ جائے. جبریل نے ایک فرشتے سے کہا اسے اٹھا اپنے پروں پر لے چلتے ہیں رسول کی بارگاہ میں، کرتے ہیں گزارش حسین کے نانا سے کہ شاید اس کو شفا مل جائے. ایک فرشتے نے اٹھایا، قبیلہ چل پڑا، مدینے پہنچ گئے. نالین مصطفیٰ پر فطرس کو ڈالا. حسین کے نانا نے دیکھا، لے آیا اسے؟ جی سرکار. تو سب سے پہلے چونکہ حسین اماں کی گودی میں تھے تو سب سے پہلے پردے سے جناب سیدہ بولی بابا چونکہ حسین میری آغوش میں ہے
میں بھی بہت خوش ہوں، اسے پر میں دوں گی۔ کیوں چپ کر گئے ہو؟ تو سب سے پھر حسن مولا بولے اماں ٹھیک ہے آپ بہت بڑی کریمہ ہیں، لیکن حسین چونکہ میرا بھائی ہے، ہم دونوں حسن ہیں، اس لیے تو حسنین کہتے ہو۔ حسین مولا کا نام بھی حسن ہی ہے، اور حسین کا کیا؟ حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن، اسے پر میں دوں گا۔ حسن چپ ہوئے تو علی بولے آپ دونوں خاموش رہو، چونکہ حسین میرا ہے، میں علی ہوں، کائنات کا مشکل کشا ہوں، اسے پر میں دوں گا۔ رسالت مآب بولے یا علی ٹھیک ہے تم بھی چپ رہو، چونکہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اسے پر میں دوں گا۔ جب 4 بول چکے نا، ماں کی جھولی میں حسین نے کروٹ لی۔ نانے کو دیکھ کر جو حسین نے جملہ کہا مسکرا پڑنا داد نہ دینا۔ حسین کہتے نانا اگر اس نے آپ سے پر لینے ہوتے تو ربیع الاول میں آتا، باپا آپ سے لینے ہوتے تو پھر 13 رجب کو آتا، اماں آپ سے لینے ہوتے تو 20 جمادی الثانی کو آتا، حسن بھائی آپ سے لینے ہوتے تو پھر یہ 15 رمضان کو آتا۔ چونکہ یہ میرے پاس آیا اسے پر میں ہی دوں گا، اور آپ بھی نہ دیں میں بھی نہیں دیتا، نانا حکم جاری فرماؤ۔ اس وقت حسین کے نانا نے جبریل سے کہا اسے اٹھا این یمسحا جناحیہا بے مہد الحسین، اسے حسین سے مس نہ کر، حسین کے جھولے کی لکڑی سے مس کر۔ ابھی ہاتھ بلند ہو گئے، لیکن ابھی میں 50 لاکھ روپیہ اس بندے کو چیک دیتا ہوں، پاکستان میں جا کے مجھ سے لے لے، جو مجھے سے کہیں سے جھوٹی روایت ثابت کرے یا میری بات کی رد پیش کرے۔ جب جبرائیل فطرس کو حسین کے جھولے سے مس کر رہا تھا، ابھی تک اس جھولے میں حسین سویا بھی نہیں تھا۔ آپ کا ہاتھ تو ذہنات کی خائرہ بن گئی نا، یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہی ہاتھ ہی تو ہیں۔ حیدریہ وقت میرے قبضے میں نہیں، نہ آپ کی مٹھی میں ہے۔ یہ سفر جاری و ساری ہے کاروان عزاداری کا۔ حسین مرد ہے، حسین سید ہے، حسین ہاشمی ہے، حسین فاطمی ہے، شجاعت الحسین یا مشہور ہے۔ صابر مولا سجاد کا مشہور ہے، حسین کی شجاعت مشہور ہے، ذوالفقار کا مالک ہے۔ 9 گھنٹے لگے ہیں حسین کے کربلا کے میدان میں، 9 گھنٹے میں توحید، رسالت اور ولایت بچائی ہے شبیر نے۔ مرد ہو کر 9 گھنٹے، کتنی جلدی خیرات دے دی ہے حسین کی بہن نے۔ ہائے ایسے تو نہیں نکلتی جب تک خیرات وہ پردے والی عطا نہ فرمائے۔ جو مجھے حکم تھا اسی کی تعمیل میں میں نے طواف کیا ہے، ذکر آل محمد کا، اپنی مرضی میں کر ہی نہیں سکا۔ 9 گھنٹے لگے ہیں حسین کے، 9 گھنٹے میں توحید بھی بچ گئی، رسالت بھی بچ گئی، ولایت بھی بچ گئی۔ ہے نہ کرو تو گھر جا کے بی بی سے معافی مانگنا۔ 1.5 سال لگا ہے زینب کا صرف حسین بچانے میں۔ واہ 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 واہ۔ جو ہاتھ ماتم میں مصروف ہو گیا ہے، حسرت پوری کر رہا ہے علی کی بیٹی کی۔ اتنا ہی پڑھنا تھا، مرنا مقصود نہیں ہوتا، ہے کرنا مقصد ہوتا ہے۔ وہ تقابل اور مقابلہ کے میدان کی جگہ نہیں، یہ عبادت کی ہے۔ آپ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ 1.5 سال لگا ہے سید بی بی عالیہ کا صرف حسین بچانے میں۔ حسین بڑی مشکل سے بچا ہے۔ ادھر والوں نے ہے تھوڑی کی ہے، ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہو، اتنی ہے کر جو قریب بیٹھی تیری ہے سن لے۔ میرے ٹائم وقت میں ہے نہ کر سکے، کسی ذاکر کے وقت میں ہے کریں ضرور، ہے کیے بغیر گھر نہ جانا، ورنہ آنے کا مقصد کوئی نہیں ہے۔ میرے بعد مصائب کی دنیا کے بہت بڑا نام سردار وسیم باز خان بلوچ تشریف فرما ہے، علامہ آصف علوی صاحب، علماء بیٹھے ہیں، ان کے سروں پہ قرآن رکھنا یا جس مرضی عالم سے پوچھنا، کیسے کیسے دنیا سے عالم رخصت بھی ہو گئے، ان سے پوچھنا۔ جب سے مجلسیں شروع ہوئی ہیں آج اس مجلس تک جتنا بھی مصائب پڑھتے ہیں نا ہم،
یا پڑھتے رہے ہیں یا پڑھیں گے. کتابوں میں جو مصائب ہے نا اس کا صرف 2% مصائب پڑھتے ہیں. 2% سے ایک لفظ بھی اوپر ہم نے آج تک نہیں پڑھا. صرف آپ سے ڈر لگتا ہے. مومن بعد میں اعتراض بھی کرتے ہیں اگر مصائب کی روایات پڑھ دی جائیں تو پھر زندہ یہاں سے کوئی نہیں جا سکتا. آج یو کے کی دھرتی پر مجھے اجازت دو تو ایک لفظ اس علماء کی موجودگی میں ذاکرین کی میں ایک لفظ اضافہ کرتا ہوں. جب گھر میں جاؤ گے اپنی بہن ماں بیٹی کے سر پہ چادر دیکھ کر بھی آپ کی ہے نکل جائے گی. یہاں سینے پر یا سر پر ہاتھ مارنا یہ تھوڑا مصائب ہے. پورا 1.5 سال علی کی بیٹی کا برقع کبھی کسی ہاتھ میں رہا ہے؟ واہ 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 واہ. جو ماتم کر رہے ہو کہ جلدی راضی ہو گئے حسین کی غریب بہن. جنہوں نے ابھی تک ماتم نہیں کر سکے کہ سر کا ماتم کیا کر. علامہ صدر الدین قزوینی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب غریب حسین کا کوئی مصائب پڑھے تو سینے کا ماتم کرو. جب کوئی ذاکر عالم خطیب جناب عالی یا زینب کا مصائب پڑھے تو سر کا ماتم کیا کرو. ان سے پوچھا گیا قبلہ کیوں؟ انہوں نے کہا جتنا شام میں غریبوں کو گھوڑوں کے سموں کے ساتھ شبیر کا سینہ زخمی تھا نا اتنا 72 بازاروں کے پتھروں کے ساتھ زینب کا سر زخمی تھا. جو ہاتھ ہے تو سر پہ ایک دفعہ. واہ 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 واہ. 2 منٹ اور ختم ہوگی میری پڑھائی. اپنے سرداروں کے حوالے منبر کرنے لگا ہوں. بیٹھ جاؤ میرا بیٹا. شاباش میرے چندہ بیٹھ جاؤ. شاباش شاباش شاباش. یہ تھوڑا مصائب ہے. ویسے ابھی بھی 70% مجمع نے ہے کی ہے. 30% پتہ نہیں کیوں ہے نہیں کر سکا. یہ مجھے نہیں پتا. پردے والی بی بی کو پتا ہوگا. کیسے کیسے بندے دنیا سے رخصت ہو گئے. شاید آپ جانتے ہوں یقیناً جانتے ہوں گے. بابا سید صابر حسین شاہ بہل والا لاہور عقیل میں نے مجلس بھائی کروائی. صابر شاہ نے مجلس پڑھی منبر کی قسم میں 170 صابر شاہ نے پڑھی. اس کے بعد لاہور والوں نے اسے آگے پڑھنے نہیں دیا. میں نے امام بارگاہ کے رنگ کو رنگین ہوتا دیکھا ہے. پتہ نہیں کتنی دیر مومن گریہ کرتے رہے. کوئی خیرات مل گئی بی بی کی. یہاں بھی بی بی کی منت کرتا ہوں کہ ان کو ہے کہ خیرات دینا. صابر شاہ نے مجھے کہا تھا جعفر. میں نے کہا جی بابا. کہتے یار درد اس بات کا ہے جہاں زینب کو قتل ہونا چاہیے تھا وہاں حسین ہو گیا اور جہاں حسین کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا وہاں بغیر چادر کے زینب چلے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان. اگر سر کا ماتم کا وعدہ سارے جوان سر کا ماتم کرو تو ایک جملے میں بڑھاتا ہوں. میرے سر پر قرآن رکھو. مجلس حسین ہے پردے میں میری مخدومہ مجھے سن رہی ہے. کربلا گامے شاہ جامعہ امامیہ مدرسہ اس مدرسے میں لاہور پڑھتا تھا. گامے شاہ کے امام بارگاہ میں مجلس ہوئی. کسی ذاکر نے پڑھا کہ 3 دن زینب کھڑی رہی. یہ شام کے بازار سجاتے رہے. رات کو کھانا دینے جاڑا صاحب کے کمرے میں گیا. میں نے کہا قبلہ کیا کتابوں میں روایت ہے کہ 3 دن جناب زینب کھڑی رہی؟ جاڑا مجھے کہتا ہے تو کی پوچھتا ہے؟ میں نے کہا جی ہم سرائکی سندھی لوگ ہیں. ایک ذاکر نے پڑھا ہے میرے جگر پہ چھری لگ گئی ہے. ذاکر جاڑا کہتا ہے ذاکر تمہارے ڈر سے آدھی روایت پڑھتے ہیں جو مومن برداشت نہیں کرتے. مکمل سنتا ہے تو کھانا اٹھا کے لے جا. نہ خود کھائے گا نہ مجھے کھانے دے گا. اتنی ہے جاڑا نے کی. 70 طالب علم مدرسے کا جاگا. مدرسہ نہ رہا. امام بارگاہ بن گیا. ساری رات منہ کا ماتم ہوتا رہا. میں نے کہا قبلہ روایت کیا ہے؟ کہتے ہیں صرف کھڑی نہیں رہی زینب. زینب 3 دن کھڑی رہی. 2000 شام کی نجس عورت ناچتی رہی زینب. بی بی کہتی او سجاد میرے قد سے بابا واقف نہ تھا. او میرا بیٹا میں کس نجس ماحول میں آ گئی ہوں. او میرے بھائی میرے قد سے واقف.